اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، شاعر نے کہا تھا ما زائدہ ہے، یہ قلت کی تاکید کے لیے، تو یعنی شاعر نے کہا ایمانہم قلیل جدا، ان کا ایمان بہت ہی کم، ان کا ایمان بہت ہی کم۔ یا حاشیہ نمبر 15 اس کو دیکھ لیجیے اور سماعت فرما دیجیے۔ حاشیہ نمبر 15 کہتے ہیں کہ ایمانہم، شاعر نے کہا ایمانہم قلیل جدا، ان کا ایمان بہت کم ہے، بہت کم، یعنی قلتہ باعتبار قلت المؤمن بہ، تو ایمان بہت کم کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ پاک مارا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان رکھتے ہیں بہت کم ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان کی قلت باعتبار اس پر ایمان لانے کے قلت سے ہے، ایمان لانے کی قلت سے، یعنی وہ کم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر کم، کیا کم، تو اس پر ایمان کم رکھنے کی وجہ سے فرمایا کہ وہ کم ایمان رکھتے ہیں، بہت کم ایمان رکھتے ہیں، یعنی مانتے ہیں تو ان کا ماننا کم ہے، ان کا ماننا کم ہے، اور یہ بھی غم ہے، وَهُوَ الظَّاہر، اور یہ ظاہر ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ایمان لانا ان کا کم ہے، ایمان کم بھی تو ہوتا ہے نا، کم ایمان ہے ان کا، یا بڑے تھے پیچھے بھی، اور کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، یا پھر کہتے ہیں باعتبار قلت الافراد المؤمنین منہم کذا افاد الشیخ، کذا کہتے ہیں یا پھر ایمان لانے والے افراد کم ہیں، ایمان تو بس ایمان لانے والے افراد کی قلت کے اعتبار سے ہے، قلت کے کم ایمان لاتے ہیں، کم سمجھ آگئی، یعنی افراد کم ہیں، افراد کم ہیں، تو اس اعتبار سے ہے جس کی طرف شیخ نے بھی فائدہ دیا ہے، جس کی طرف شیخ نے بھی فائدہ دیا ہے کہ ان کا ایمان قلیل ہے، تو کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے افراد کم ہیں، اس اعتبار سے قلیل، کیا فرمایا قلیل، تو قلیلاً منصوب ہے علی انہ نعت لمصدر محذوف، یہ جو قرآن پاک میں ہے قلیلہ یہ منصوب ہے، تو اس کا عامل کون سا ہے؟ اس کا ظاہر منصوب ہے تو ناصب تو کوئی ہوگا نا، تو اس کا ناصب کہاں ہے، اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ منصوب ہے اس پر کہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، مصدر محذوف کی صفت، ایسے ہوتا ہے موصوفات بڑی ہوتی ہے، مصدر محذوف کی صفت ہے، تو پھر مصدر معروف کیا ہے؟ کہتے ہیں ای فیؤمنون ایمانا قلیلا، هذا قلیلا، فیؤمنون ایمانا، یعنی ایمان محذوف ہے، ایمان، اور یہ قلیل اس کی صفت ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانا قلیل، قلیل ایمان لاتے ہیں، ایک تو یہ تھا نا قلیل ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں هذا هو المتبادر من صنیع الجلال، یہ جو ہے نا امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے اس سے جلدی سمجھا جاتا ہے اور ذہن اس کی طرف جاتا ہے کہ یہی مطلب ہو، فَيُؤْمِنُونَ ایمانا قلیلا، اور عبارت ہی ایمانا، اور کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے کہ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ صِفَةٌ لِزَمَانٍ مَحْذُوفٍ، یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں یہ جو ہے نا قلیل یہ صفت ہو زمانے محذوف کی، کس کی؟ لفظ زمان محذوف ہے اس کی صفت ہو، کون؟ قلیلہ، قلیل، یعنی پھر عبارت کیا ہوگی؟ فَيُؤْمِنُونَ زَمَانًا قَلِيلًا، وہ تھوڑے وقت ایمان لاتے ہیں، تھوڑا وقت ایمان لاتے ہیں، سمجھ آئی؟ فَزَمَانًا قَلِيلًا يُؤْمِنُونَ، تو پھر جب یہ ہوگا تو پھر اس پہ آپ کے پاس دلیل کیا ہوگی کہ وہ تھوڑا وقت ایمان رکھتے تھے، تھوڑا، جب اگر زماناً قلیلاً فیؤمنون بھی اس کی وضاحت میں لائیں تو پھر آپ کو دلیل کیا ہے کہ وہ تھوڑا وقت ایمان لاتے تھے، اس پر دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اس طریق پر اللہ کا یہ فرمان ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، آمنوا کر لو، ٹھیک ہے،
وہ ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ان پر اتارا، ایمان والوں پر اتارا، تو وہ ایمان لائے. وجہ النہاری وکفر آخرہ، دن کے شروع میں ایمان لائے اور دن کے آخر میں انکار کر دیا. تو یہ تھوڑے بہت ایمان لائے نا. قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ وہ دن کے وقت ایمان لائے اور رات کے آخر میں، شروع وقت میں ایمان لائے اور آخر وقت میں کفر کر دیا. تو بس تھوڑا ہی وقت ایمان لائے. تو یہ بھی وضاحت میں آ سکتا ہے کہ وہ ایمان رکھتے تھوڑا وقت. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، وَلَمَّا کیا کہتے ہیں لما، اس پہ حاشیہ 16 یہ ملاحظہ فرمائے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، هذه الجملة، یہ جملہ مم متعلقات الجملہ، یہ ان جملہ کے متعلقات میں سے ہے. التي قبلها، جو پہلے گزر چکی ہے، جو اس سے پہلے ہیں. تو جو اس سے پہلے جملے ہیں وہ ان کے متعلقات میں سے ہے، انہیں کے متعلقات میں سے، ان کا تعلق ان کے ساتھ، ان کا ما قبل کے ساتھ ان کا تعلق ہے. وکل منها، اور ہر ایک ان دونوں میں سے حکایت عن الیہود، یہودیوں کے بارے میں حکایت ہے، یہودیوں کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. ان میں سے ہر ایک، یہ جملے جو ہیں ہر ایک یہودیوں کے بارے میں خبر دے رہی ہے، اس کے یہودیوں کے بارے میں خبر دے رہی ہے، اور ان کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا قبل مجیئہ، جو شاعر کہتے ہیں، حاشیہ نمبر 17 دیکھیے. قبل مجیئہ عبارت لانے کا مقصد کیا ہے؟ قبل مجیئہ، یہ عبارت کہتے ہیں اشار بھی اعلی ان قبل بنیت ہاہنا لقطعها عن الاضافہ والتقدیر من قبل مجیئہ ومن قبل ذلك تفسیر ابی البقاء. کہتے ہیں یہ اشارہ کیا ہے شاعری نے اس طرف کہ قبل، یہ جو قبل ہے یہ مبنی ہے. اس جگہ قبل کیا ہے؟ مبنی ہے نا. تو آپ نے پڑھا تھا کہ قبل کی 3 آتی ہیں. ایک ایک مضاف الیہ اس کا حذف کر دیا جائے اور ذہن میں ہو تو اس وقت یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، مبنی. دوسری صورت آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ مذکور ہو تو مورب ہوتا ہے، یا نسین منسین ہو تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ تو ایک ہی صورت میں مبنی ہوتا ہے. یہاں دیکھو نا قبل ہے تو کہتے ہیں یہ مبنی ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور اضافت سے اسے الگ کیا گیا ہے. اسے اضافت سے، کیونکہ اضافت ہوتی ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے تو مضاف الیہ کو کیا حذف کیا جاتا ہے اور وہ منوی ذہن میں ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے عبارت نکالی قبل مجیئہ. پھر مضاف الیہ اس کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مضاف الیہ اس کا مجیء، یعنی قبل مجیئہ. تو یہ پوری عبارت تھی، ہی ضمیر مضاف الیہ یہ بھی محذوف، مجیء بھی قبل کا مضاف الیہ بنا وہ بھی محذوف. قبل مجیئہ، قبل اور من قبل ذالک، من قبل مجیئہ، من قبل یعنی آپ کے آنے سے پہلے اور اس کے آنے سے اس سے پہلے وہ کیا کرتے؟ پہچانتے. کیا پہچان؟ جب آپ آئے تو انکار کر دیا. اشارے کہتے ہیں یستفتحون یستنصرون، یعنی یستفتحون کی انہوں نے وضاحت یستنصرون سے کی. تو حاشیہ نمبر 18 ہے کہ یہ کیوں کیا. کہتے ہیں قولہ یستنصرون ای یطلبون الفتح والنصرہ. یہ مطلب ہے کہ جب آپ یستنصرون اور یستفتحون دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ وہ فتح طلب کرتے اور مدد مانگتے، اور مدد طلب کرتے، مدد مانگتے، فتح مانگتے. اور اب آپ کہیں گے یستفتحون کا مطلب تو فتح طلب کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس کے 2 معنی کر رہے ہو کہ ایک تو آپ کہتے ہو یطلبون الفتح، وہ فتح مانگتے ہیں، یطلبون النصرہ، وہ مدد مانگتے ہیں. یہ ایک فعل کے 2 معنی کیسے؟ ایک فعل کے 2 معنی کیسے؟ تو شاید ایک سے زائد مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ایک اپنے حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک دوسرا معنی ہوتا ہے جس کو پیٹ کے اندر میں لیے ہوتا ہے. پیٹ کے اندر، سمجھ آ رہی ہے؟ پیٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس معنی کو متضمن ہے، یہ فعل اس معنی کو متضمن ہے، یعنی اس کو بھی اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اس کو بھی پیٹ میں
ادھر بھی ایسا ہی ہے. وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یطلبون الفتح والنصرہ، یعنی یہودی فتح طلب کرتے اور مدد طلب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر، کافروں پر. تو فالسین بحرف علی الحقیقہ، پس سین جو ہے نا ادھر جو سین ہے یہ آپ کو پتا ہے حرف ہے حقیقت پر. حقیقت پر یہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا سین کے معنی بھی پڑھے آپ نے، تو سین حرف ہے حقیقت پر. ٹھیک ہے. اور والفتح یتضمن معنى نصری بواسطة علی. اب یہ جو قاعدہ بتا دیا، جو میں کہہ رہا تھا کہ فتح ہے تو آپ کہیں گے تو مدد کا کیسے ترجمہ کر لیا؟ تو کہتے ہیں جو یہ لفظ فتح ہے نا، یہ نصرت کے معنی کو متضمن ہے. کس کے؟ کیا ہے؟ متضمن ہے. پھر آپ کہیں گے کیسے؟ کہتے ہیں بواسطۃ علی، علی کے توسط سے، علی کے وسیلے سے. پتہ چلا یہ جو فتح ہے اور یستفتحون، یہ استفتاح جب اس کا صلہ علی آتا ہے، جب تو پھر معنی فتح طلب کرنا بھی اور مدد مانگنا تو نصرت کے معنی کو شامل ہو جاتا ہے. حالی نہیں، حالی تو فتح طلب کرنا ہے، لیکن جب صلہ علی آ جائے، صلہ بھی پتہ کہ نہیں، یہ نہ ہوگا جو مجھے صلہ ہی نہیں ملتا، یہی ہمارے یہاں رہ گیا، کرنا کچھ نہیں، صلہ نہیں ملتا، صلہ نہیں ملتا. کو کیا کیا جو صلہ نہیں ملتا؟ اللہ کے لیے کیا ہو تو ملے کچھ نہ، صرف اپنے دماغ کا علاج کرائیں. ٹھیک ہے. الگ بات ہے کہ ہمارے دماغ چھوٹے، ذہن چھوٹے، ہم وہ مانگتے ہیں کہ جو لازوال نہ ہو، لازوال، ٹھیک ہے، لازوال نہ ہو، باقی رہنے والی نہ ہو، اور وہ عارضی چیز ہو، ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو، جب کہتے ہیں ہمیں ملتا ہی کچھ نہیں. تو مالک تو حکیم ہے، وہ دیتا ہے پھر جس سے پیار کرتا ہے، جس سے زوال نہ ہو. علم کی دولت لازوال ہے. ٹھیک ہے. باقی ہے تو جن سے پیار ہوتا ہے انہیں لازوال دولتیں دی جاتی ہیں اور باقی چیزیں دی جاتی ہیں. تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یستفتحون سے بات کی، علی الذین کفروا علی صلہ. تو صلہ ہے نا، صلہ ملاتا نہیں ہے، واصل یصل صلۃ فہو واصل. تو واصل کسے کہتے ہیں؟ ملانے والا، جوڑنے والا، ملانے والا، جوڑنے والا. تو واصل ہوگا تو پھر ہی کام چلے گا نا، پھر ہی کام چلے گا نا. واصل، فاصل. ٹھیک ہے. کسی سے جدا ہوگا، کسی سے جڑے گا، کسی سے جدا کرے گا اور کسی سے جوڑے گا. اچھا ہوگا تو اچھے سے جوڑے گا اور برے سے جدا کرے گا. تو واصل اور فاصل. تو واصل صلہ، تو صلہ ملانا، جوڑنا، تو یہ معنی نہیں تو تک پہنچاتا. اس لیے حروف جارہ کو کیا کہتے ہیں؟ صلہ. انہوں روح کو بھی صلہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ صلہ. تو اب یہاں اب صلہ یاد رہے گا. تو علی صلہ ہے، تو جب استفتاح کا صلہ علی آئے گا تو پھر معنی نصرت کو بھی متضمن اور شامل ہوگا. معنی اس لیے اشارے نے کہا وہ فتح طلب کرتے اور مدد مانگتے کافروں پر، کافروں پر. سمجھ آ کتنی کی؟ اور پھر آگے شاعر کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے؟ وہ کہتے ہیں اللہم انصرنا، اللہ ہماری مدد فرما ان پر، ان کے خلاف. دیکھنا علی آیا، ان کے خلاف، ان کے اب خلاف ہوگی نا. ہماری مدد فرما ان کے خلاف، اس نبی کے صدقے جو آخر زمان میں بھیجے جائیں گے. اچھا یہ جلالین اعلیٰ سے لکھی ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی ہے، امام سیوطی ہے. مفسرین کرام کو پڑھیں اس آیت کے تحت کہ حضور کے آنے سے پہلے وہ سیدھا حضور کا ڈالتے تھے. کس کا؟ یا کہتے ہیں حضور کی ذات کا وہ سیدھا ڈالنے نہیں چاہیے. کیا؟ بلکہ شرک تک کا فتویٰ دیتے ہیں حضور. نعوذ باللہ آج بھی شرک کا فتویٰ دیتے ہیں. کس کا؟ شرک کا. ان کے نزدیک شرک پتہ نہیں کوئی چھوٹی سی چیز ہے. نعوذ باللہ من ذالک، شرک کفر. ٹھیک ہے. تو نبیوں کا وسیلہ ڈالنا بھی شرک کا فتویٰ دے رہے ہیں. اور اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کی تفسیریں، اور امام جلال سیوطی دیگر جو مفسرین کے نام ہیں اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کافروں کے خلاف
دعا کرتے اللہ پاک ان کی مدد فرماتا، اللہ پاک تو پتہ چلا یہ آج کا نہیں ہے، یہ شروع کا چلا آ رہا ہے۔ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کے ذریعے سے مانگا جاتا ہے، اللہ مہربانی فرماتا ہے، لیکن مانگنا جائز ہے، مانگنا یہ تو یہودی بھی کرتے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے نبی آخری زمان، نبی انہیں بھی پتا تھا وہ آخری نبی، یہ پتہ نہیں کون سے پلید آ گئے ہیں کھانے کو بھی لے آئے، وہ پتہ نہیں کس کیا ان کے ذہن ہے۔ آخری نبی ہمارے آقا ہیں، امت بھی آخری ہے، آقا بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، ٹھیک ہے، اب آخر ہی ہے۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به بئس جواب لما، یہ 19 حاشیہ نمبر 19 ہے، یہ جو 2 دفعہ لما آیا، جب اس کو کہا جواب لما الاولا، پہلے لما کا جواب، دل علیہ جواب ثانی، جواب ثانی اس پر دلالت کرتا ہے۔ 19 نمبر حاشیہ دیکھیں، وجواب لما الاولا دل علیہ جواب، یعنی جواب لما الاولا محذوف، یہ اصل پھر کو سوال کرے کہ جواب لما جاؤں معرفو کا ورود، یہ اس سے پیچھے ہے لما جاؤں کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، یہ تو گیا لما، اس کا جواب کدھر ہے؟ آگے پھر فلما آ گیا، اس فلما کا جواب تو آ گیا کفروا بھی، لیکن پیچھے جو لما جاؤں، پہلا لما جاؤں میں، اس کا جواب کہاں ہے؟ کہتے ہیں اس کا جواب محذوف ہے، اس کا جواب محذوف ہے۔ تو اس جواب محذوف پر دل علیہ جواب لما ثانیہ، لما ثانیہ کا جواب دلالت کرتا ہے، لما وہوا کفروا بھی، وہوا کیا مطلب؟ پیچھے بھی یہی محذوف ہے کہ جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، من عند اللہ مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، تو وہ طلب کرتے، تو جب آئے تو انکار کر گئے، وہ تو یہی جواب محذوف ہے، اس پر دلالت کرتا ہے دوسرے لما کا جواب، وہ کیا کفروا بھی، کفروا کیوں؟ کہتے اس لیے محذوف کیوں ہے؟ کہتے لأن مقتضاهما واحد، لأن مقتضاهما، کیونکہ ان دونوں کا مقتضا ایک ہی ہے، ان دونوں کا تقاضا ایک ہی، مقتضا جب ایک ہے تو ایک محذوف ایک کا ذکر کر دیا، تو یہ بھی ہے، اب دونوں بھی ذکر ہو سکتے لیکن مقتضا تو ایک ہی ہے نا، تو جب دوسرا ذکر کر دیا تو دوسرے پہلے پہ دلالت کر دی کہ یہی محذوف ہے، یہی، یعنی انہوں نے کفر کر دیا، انہوں نے کفر کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بئس ما اشتروا، شاعر کہتے ہیں باعوا، کیا کہتے ہیں؟ باعا، آگے باعا، باعو، با پڑھا نہیں بایا سے، باعا، تو اس لیے باعو کس اشترو کا معنی تو ہوتا خریدنا، ادھر شاعر نے بیچنا کیا، کیا کیا؟ یہ بھی ہے نا کہ کتنا برا ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو اس کے بدلے خریدا، تو یہاں بیچا، کیا کیا؟ تو باعو سے شاعر نے کیوں اس کی وضاحت کی ہے، کہتے ہیں باعو ای اشترا من الاضداد، من یہ بتا رہے کہ لفظ اشترا جو ہے نا، لفظ اشترا یہ ضدوں میں سے ہے، ایسے اسماء ازداد ہوتے ہیں اور اس طرح فعل بھی ہوتے ہیں، فعل بھی اسماء ازداد، اسماء جنہیں ضدوں پر بولے جاتے ہیں، دو معنی ہیں اور ایک دوسرے کی ضد ہے، تو ایک لفظ جو ہے دو معنی کے لیے دونوں ہی ضدیں ہیں، دونوں یہی دیکھیے، ایک ہے بیچنا، ایک ہے خریدنا، دونوں آپس میں ضدیں ہیں کہ نہیں، تو ایک ہی لفظ دونوں میں بولا جا رہا ہے، تو لہذا یہ اسماء ازداد میں سے ہو گیا، اس میں سے یہ ان اسماء میں سے ہو گیا کہ جو ضدوں پہ بولے جاتے ہیں، کنہیں پہ، تو جن کے معنی ہیں لیکن آپس میں مخالف ہیں، آپس میں تو اس میں اسماء ازداد کہتے ہیں، اسماء۔ اب اس طرح کا آپ نے پڑھا تھا خریدنا، یا آپ کیا پڑھیں بیچنا، تو اس لیے یاد رکھیں کہ لفظ شرع، لفظ شرع ہے وہ بھی آپ نے پڑھا، اور ایک لفظ بیع ہے، لفظ شرع بھی ہے اور بیع بھی ہے، بیع کا معنی بیچنا اور شرع کا معنی خریدنا، یا اس طرح کا معنی خریدنا اور بیع کا معنی بیچنا، اور کبھی الٹ ہو جاتا ہے، کبھی یعنی بیع کا معنی خریدنا
اور اشترا کا معنی بیچنا. کیا معنی؟ اکثر تو وہ اپنے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بیع بیچنا، حقیقت اس میں استعمال ہوتا ہے، اور اشترا خریدنے میں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اشترا بیچنے میں اور بیع خریدنے میں استعمال ہو. تو یہ کہتے ہیں یہ اسماء ازداد میں سے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مجازن اس میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی بیچنا اور خریدنا. اب دونوں کے لیے بیع غلط بولا جائے اور اشترا کو بھی بیچنا اور خریدنا دونوں کے لیے، تو پھر اسماء ازداد میں سے ہو جائے گا. اسماء ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اشترا باعو اشترا من الازداد، یہ ازداد سے ہے. کس سے ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہاؤنا اس جگہ پر مانا باع ہے نا ازداد میں سے. تو باع اب آپ نے خریدنا بھی، مفسرین ہے نا جو خریدنا بھی جنہوں نے کیا ہے، تو ٹھیک ہے. یہ شاعر نے کہا یہاں یہ باع کے معنی میں ہے. اس کے یعنی اب ضد ہو گئی ہے. کیوں کہتے کیوں باع کے معنی میں کیا؟ لأنهم بذلوا انفسهم بالکفر، کیونکہ انہوں نے اپنے نفسوں کو کفر کے ذریعے خرچ کر دیا. کس کے ذریعے؟ کس کے ذریعے خرچ کیا ہے؟ کفر کے ذریعے. تو بیچا ہے تو کس کے ذریعے بیچا ہے؟ کفر کے ذریعے. ولم یعکسوا، اور اس کا الٹ کہتے ہیں نہیں کیا، اس کا یہاں تک کہ حتی یسیع معنی شرع بالمعروف، یہاں تک کہ شرع کا معنی جو معروف ہے وہ صحیح ہو جائے، وہ صحیح ہو جائے. الٹ نہیں کیا یہاں تک کہ شرع معروف کا معنی صحیح ہو جائے. بئسا ما، بئسا ما، یہ جو ما بولا اشترو بھی انفسہم، انفسہم، تو اس کا کہا حظھا من الثواب، حظھا یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا جس کے بدلے کتنا برا ہے. وہ کیا جنہوں نے بیچا؟ کہا حظھا نفس کا حصہ، اپنے نفسوں کا یعنی ثواب. کیا کیا انہوں نے بیچا؟ ثواب نہیں نہ لیا. پھر انہوں نے کیا لے لیا؟ جو انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہے تو اس کے جس کے بدلے اپنے نفسوں یعنی اپنا حصہ ثواب کا بیچ دیا. وما، یہاں جو ما آیا ہے یہ نکرۃ بمعنی شیئا، کہتے ہیں یہ جو ما ہے بھی اس ما میں یہ نکرہ ہے. کیا ہے؟ نکرہ بمعنی شیئا. کس کے معنی میں ہے؟ شیئا کے معنی میں ہے. تمییز لفاعل، اور یہ فاعل کی تمیز ہے. اس کی تو آپ نے پڑھا تھا نعما میں بھی، فنعما ہی، فنی، تو آپ نے پڑھا تھا یہ ماں کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا، پڑھا تھا کیا تھا؟ ماں یہ جو بتا رہے ہیں یہ فاعل کی تمیز ہے. اس کی کون؟ شیئن، شیء، تو ماں نکرہ ہے، معنی کس میں ہے؟ شیئن کے، تو فاعل ممیز ہوگا. فاعل تو کدھر ہے؟ اس کے اندر ہی ہے بیسا میں. بیسا کے معنی میں نہیں ہے وہ فاعل. تو آپ نے پڑھا نعما میں، فنعما میں بھی، اور ماں کو آپ نے تمیز بنایا. ماں کیا ہے؟ کس کی؟ اس کی، وہ فاعل کی. اور یہاں بھی بیسا کے فاعل کی یہ ماں تمیز ہے بمعنی شیئن، اس لیے تمیز منصوب ہوتی ہے تو یہ منصوب ہے شیئن. اور والمخصوص بالضم، والمخصوص، اور مخصوص بالضم. اب سوال ہوگا کہ مخصوص بالضم کیا ہے؟ یہ تو گیا بئس ما اشتروا به انفسهم، ما تمیز وہ، تو مخصوص بالضم ان یکفروا. کیا؟ اب یہاں دیکھیں یہ حاشیہ نمبر 21، حاشیہ نمبر لفاعل بئس، لفاعل بئس کا فاعل المستقل علی معنی بئس، بئس الشیء شیئا. یہ بئسا کا جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، یعنی ضمیر ہے. کیا ہے؟ اس معنی پر کہ بئس الشیء شیئا، بئس الشیء شیئا. پھر یہ معنی بنے گا بئس الشیء یعنی بئسا کے اندر شے، وہ جو ضمیر اس سے بعد شے، الشے، شے، تو الشے جو ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ فاعل، اور شیئا مخصوص بالضم کیا ہو جائے گی؟ یہ آپ نے پڑھا تھا کہ مخصوص بالضم معرفہ کے بعد آئے گا، اس کا طریقہ الف لام کے ساتھ بھی آئے گا، پھر وہ فاعل جو ہے مضاف ہو جائے گا. تو یہاں اب سوال یہ ہو گیا کہ مخصوص بالضم کیا ہے؟ تو مخصوص بالضم وہ کیا بتایا؟ یہی تمیز. کیا ہو گئی؟ یہ تو اس سے ملا نا. تو بئس الشیء میں جو
شیء لفظ ہے الشیء، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فاعل. کیا ہے؟ فاعل. تو بئس الشیء شیئا واشتروا به انفسهم، اور انہوں نے جس کے بدلے اپنے نفسوں کو بیچا. صفت ما، یہ کیا ہے؟ ماں کی صفت. یعنی بیسا میں اب دیکھو بیسا شیء شیئا، بیسا فعل ہے، الشیء جو ضمیر یعنی شیء وہ کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل. اور ماں کیا ہو گئی؟ تمیز. ماں کیا ہو گئی؟ تمیز. اور اشتروا ماں نکرہ تھا، شیئا تو یہ اس کی صفت ہوئی. با پورا اشتروا جملہ بن گیا، ماں قبل کے لیے صفت بنے گا. کیا بنے گا؟ یعنی بہت بری، کتنی بری شے ہے جو انہوں نے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس کو بیچا یا خریدا. کتنی بری شے ہے. اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور آگے جو کہا ان یکفروا، اللہ پاک نے فرمایا ان یکفروا، یعنی کتنا ہی برا ہے کہ اپنے نفسوں کو جس کے بدلے بیچا. کیا؟ انکار کرنا، جو بتایا مخصوص بالضم، مخصوص بالضم، یہ انکار کرنا. وہاں تو بیسا میں ضمیر ہے اور ماں تمیز ہے، اور یہ مل کر کیا بن جائے گا؟ فاعل. تب مخصوص بالضم کیا ہے؟ جس ضم کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے، جسے یا مخصوص بالمدہ ہوتا ہے، مدہ کے ساتھ. تو آپ نے پڑھا فاعل کے بعد پھر وہ آتا ہے مخصوص بالضم یا مخصوص بالمدہ. یعنی جیسے آپ نے پڑھا نعم الرجل زید، زید اچھا مرد ہے، تو نعم الرجل، رجل تو فاعل ہوا اور زید اس کے پاس مخصوص بالمدہ ہے. تو یہاں مخصوص بالضم ان یکفروا بہ. شاعر کہتے ہیں ای کفرہم، ای یعنی ان کا کفر کرنا، ان کا یہ ہے برا. جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس کو بیچا، وہ کیا؟ کفر کرنا. ان کا کیا کرنا؟ یعنی اس کی تفسیر کفرہم سے کی ہے. کسے؟ کیوں؟ کہتے ہیں اشارۃ الی ان قولہ ان یکفروا فی تعبیر مصدر کما اقتضاہ السیاق لظہور ان ما باعوا به انفسهم فی الماضی لیس هو ان یکفروا فی المستقبل وانما عبر عنهم يعبر عنهم بالمضارع حکایۃ للحال الماضی واستحضار لفعلهم الشنیع. کہتے ہیں کہ شاعر نے اشارہ اس طرف کیا کفرہم کہہ کر کہ یہ جو ان یکفروا ہے یہ مصدر کی تعبیر میں ہے. اس کی تو اب ان داخل ہوتا ہے مصدریہ، تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو یہاں ان یکفروا کیا ہوا؟ مصدر کے معنی میں. تو پھر معنی یہ بنا ای کفرہم، ان کا کفر کرنا بہت برا. کتنا برا ہے؟ کفر کرنا. اس کس کا؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا اس کا انکار کرنا. اس کا وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ باغیان، کیا؟ سرکشی. کیا؟ تو یہاں شاعر کہتے ہیں کہ شاعر نے جو کہا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو مصدر کی تعبیر میں کیا، کلام کا سیاق اس کا تقاضا کرتا ہے. کلام کا سیاق تقاضا کرتا ہے کیونکہ جو جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا ہے ماضی میں. کیا؟ ماضی میں. کہ وہ کیا ہے؟ ماضی میں نہیں ہے. وہ یہ کہ وہ مستقبل میں انکار کریں. ہم سمجھ رہی ہے؟ یہ اس لیے کفرہم کیا تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مستقبل میں انکار کریں، کیونکہ مضارع کا سیکھا ہے اس کا. تو اب یہ کہیں کہ مستقبل میں بہت برا کہ مستقبل میں انکار کریں، تو شاعر نے کفرہم کا ذکر کیا کہ مستقبل میں نہیں، ماضی میں کیا ہے. کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. تو ان کا انکار کرنا اللہ کے قرآن کا، سمجھ آ گئی؟ ماضی میں ہے نہ کہ مستقبل میں. اس لیے کفرہم کی کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی ہے. کس کی؟ کفرہم کے ساتھ. اور بلا شبہ ان سے مضارع کے ساتھ تعبیر کیا، انہیں مضارع کے ساتھ یہ حال ماضی کے حقائق کے لیے، حال ماضی کے حال جو گزر چکا ہے اس کے، اب میں پیچھے بھی بتایا، خبر دینے کے لیے مضارع سے اسے تعبیر کیا ہے، مضارع سے. اور ان کا جو برا فعل ہے نا اس کو حاضر کرنے کے لیے کیا ہے، اس کو برا فعل. یہ بھی بتایا تھا پیچھے، یہ سمجھے سامنے ہی ہے. تو اس کے استحضار کے لیے بھی یہاں مضارع کا صیغہ ذکر کیا اور اس پہ ان داخل کیا گیا. سمجھ آ گئی؟